بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی بیاہ میں ایک رسم چلتی ہے، مانجھے کی رسم، جو نکاح سے شادی سے پہلے ایک دو روز پہلے انجام دی جاتی ہے۔ تو اس مانجھے کی رسم کے بارے میں جانکاری چاہیے گی کہ اسلامی اور شرعی نقطہ نظر سے یہ مانجھے کی رسم کی کس حد تک گنجائش ہے، کرنا چاہیے یا کیا اس کا طریقہ ہے۔ جی، مانجھے کی جو رسم جو نکاح سے ایک دو دن پہلے باقاعدہ تقریب کی شکل میں کی جاتی ہے، عورتیں جمع ہوتی ہیں، لڑکی والوں کے یہاں بھی ہوتی ہے، جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس گھر میں بھی، اور جس لڑکے کی شادی ہو رہی تھی اس لڑکے کے گھر میں بھی محفل سجتی ہے، عورتیں جمع ہوتی ہیں، دعوت کا پروگرام ہوتا ہے، اور پوری طرح رات کو جاگا جاتا ہے، یعنی گویا وہ شادی کی رات سے تمہید ہوتی ہے، شادی کی رات کی ہے، اور اس میں مختلف رسومات برادری کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہیں۔ جو لوگ بالکل دین سے دور ہیں، نماز روزے سے مطلب نہیں ہے، وہ تو اس رسم کو ناچ گانے اور تھرکنے، اور بعض دفعہ تو جو ہے لڑکیاں ناچنے کے لیے بلائی جاتی ہیں، رقاصائیں آتی ہیں، اور بعض جگہ ڈی جے بجتا ہے اور میوزک ہوتی ہے، پوری طریقے سے وہ ایک فحش محفل ہو جاتی ہے۔ اس میں محرم نامحرم سبھی اپنے اپنے ارمان نکالتے ہیں، اور جو دیندار حضرات ہیں انہوں نے مانجھے کی رسم کو تھوڑا سا اسلامیہ دیا ہے، یعنی مانجھے کی رسم میں تھوڑا سا یہ انہوں نے بیان کی دھونی دے دی ہے کہ پہلے کیا ہوگا، صاحب جو ہے کسی کو بلا دیا جائے گا، جماعت کا کوئی ساتھی آ جائے گا یا کوئی عالم صاحب بلا لیے جائیں گے، محلے کے امام صاحب، وہ نکاح پر کچھ بیان کر دیں گے۔ حالانکہ وہ بیان اصلاح کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ اصلاح مقصود نہیں ہوتی وہاں پر، یعنی سننے والوں کی جو غرض ہوتی ہے وہ برکت کے لیے، اور یہ کہ بھائی ہم کیا عنوان دیں اس کو، ہمیں مانجھا کی رسم تو کرنی ہے لیکن عنوان کیا دیں، لہذا جڑیں گے کیسے لوگ، دیندار لوگ بھی جڑ جائیں گے، یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ مانجھے کی رسم خالص ہندوانہ رسم ہے۔ ہندوانہ رسم کا معنی یہ ہے کہ آج ہماری شادیوں میں تقریباً 80% وہ رسومات ہیں، بارات، صحرا، مرد کے جو مہندی، اپٹن ملنا، مانجھا، یہ سب چیزیں اسلامی طور طریقے نکاح کے جو آپ دیکھیں گے کہیں پر اس کا دور دور تذکرہ نہیں ہے۔ احادیث پاک میں، صحابہ کے نکاح کے طریقوں میں، اور اسلامی جو طریقہ آپ کتاب دیکھ لیجئے، اسلامی شادی ہے، یا اسی طریقے سے نکاح اور یا نکاح کے تعلق سے جو بھی کتابیں آتی ہیں، کہیں پر اس طرح کی چیزوں کا تو یہ اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ اب اگر اپنی بنائی ہوئی رسموں کی بھی گنجائش ہو جائے، اس کو سنت شریعت نہ سمجھے، لیکن کم از کم جائز کام اس کے اندر تو ہو۔ اب جو مانجھے کی رسم ہے اس میں آپ نے ایک طرف بیان کرا لیا، مولانا صاحب نے آ کر بیان کر دیا، دعا کر دی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، دلہن کو بلایا جا رہا ہے اور اس کے اوپٹن جو ملا جا رہا ہے تو اس میں بہت سی خلاف شرع چیزیں ہو رہی ہیں۔ لڑکے کے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس میں لڑکے کو اوپٹن ملنے والی صاحب ممانی صاحبہ بھی موجود ہیں جن سے شرعاً پردہ ہونا چاہیے، محرم نامحرم کا وہاں لحاظ نہیں، اور صاحب لڑکے کی مہندی بھی لگائی جا رہی ہے، صاحب لڑکے کو اوپٹن ایسی جگہ بھی ملا جا رہا ہے جو جہاں پر ہاتھ لگانا بھی منع ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، شب گزاری ہو رہی ہے، پوری رات جاگا جا رہا ہے، نمازیں فوت ہو رہی ہیں، فجر سے پہلے لوگ سو گئے، فجر قضا ہو رہی ہے، اس طریقے سے بلا ضرورت جو ہے جاگنا عشاء کے بعد یہ خود منع ہے، اور اسراف فضول خرچی کرنا یہ بھی منع، یہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، اور اپٹن ملنے میں جو چیزیں ہوتی ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، دلہن کو ملنے کے لیے اس کی سہیلیاں جو وہ بھی ان حصوں تک جہاں تک جو ہے ایک عورت دوسرے عورت کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اسے تعاون لے سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت سی احتیاطیاں مانجھے کی رسم میں آ گئی ہیں، تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ مانجھے کی رسم کو بالکل مانجھ دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے سماج سے، اس لیے کہ اس شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاتی۔ شادی سے پہلے یعنی نکاح سے پہلے جو بھی تقریبیں ہو رہی ہیں، منگنی کے نام پر، مانجھے کے نام پر، پکیات کے نام پر، سگن کے نام پر، جو بھی عنوان دیے جا رہے ہو، تاریخ کے نام پر، یہ کوئی بھی تقریب اور اس کے لیے اجتماع کرنا یہ خالص رسم ہے جس کو سارے رسموں ختم کر دینا چاہیے۔ بلکہ جب جوڑا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، لڑکے لڑکی میں جوڑ مل جائے، تو جلد سے جلد صرف نکاح کا اجتماع بلا کر کے مسجد میں بہت خاموشی سے، یعنی سادگی سے، خاموشی نہیں اعلان کر کے نکاح ہوگا، لیکن خاموشی کا مطلب دوسری رسموں کے اعتبار سے کوئی جو ہے
بغیر لاگ لپٹ کے، جیسے حدیث میں فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسر مؤونہ، جس میں بکھیڑے جھمیلے پروگرام لوگوں کو زحمتیں کم سے کم ہوں. تو اس لیے مانجھے کی رسم بھی ختم کرنی چاہیے، اور بھی جو نکاح سے پہلے جو تقریبات ہوتی ہیں اور بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، صرف نکاح کو منحصر، نکاح میں بھی لڑکے والے ولیمے کی دعوت کریں، لڑکی والے پر وہ بھی سنت نہیں ہے، لڑکی والے جو ہے بالکل دعوت نہ کریں، ایک بھی باراتی نہ بلائیں کہ بھئی لڑکا آئے گا، اس کے ولی آئیں گے، ایک دو لوگ جو آئیں گے جن کی ضرورت ہے، 4-5 لوگ آ کر کے نکاح کر لیں، مسجد میں نکاح ہو جائے. آج ہم نے شادی بیاہ کے لین کا جو دین ہے وہ ہمارے دیندار لوگوں میں بھی نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ اس کے نمونے نہیں ہیں. ہمارے نوجوانوں کو ہمت کرنی چاہیے کہ ہم اپنی شادی بالکل خالص سادی اور بالکل جو ہے دینی رنگ ڈھنگ کے ساتھ اس طرح کریں گے کہ نہ اس میں سہرا ہوگا، نہ مہندی ہوگی، نہ بارات ہوگی، نہ مانجھا ہوگا، مسجد میں نکاح ہوگا چند افراد کے ذریعے، اور لڑکی والوں کو کوئی زحمت نہیں دی جائے گی. ان سے جہیز کے لیے منع کر دیں گے اور ان سے کہہ دیں گے آپ کوئی دعوت کا کوئی پروگرام نہ کریں. پھر بھی وہ کرتے اپنی حیثیت کے مطابق کریں، لیکن یہ کہ ہمیں بارات لڑکے والوں کو نہیں لے جانا چاہیے. بارات بھی یہ ہندوانہ رسم ہے، مانجھا بھی ہندوانہ رسم ہے، سہرا بھی ہندوانہ رسم ہے، منگنی کے لین سے جو لین دین ہوتا ہے وہ بھی ہندوانہ رسم ہے. ہمیں اسلامی شریعت پر آنا چاہیے، غیروں کے طریقے سے اپنے کو بچانا چاہیے.